میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ جانتے ہیں کہ مجلس اتحاد المسلمین کا ناندیڑ سے میئر نہ بنے، اس لیے سب پارٹی کوشش کر رہی ہے۔ کانگریس نہیں چاہتی، راشٹروادی کانگریس اجیت پوار کی نہیں چاہتی، شیو سینا شنڈے نہیں چاہتی، بی جے پی نہیں چاہتی ہے، مگر ناندیڑ کی عوام نے ان تمام سیاسی پارٹیوں کو اقتدار دیکھ کر دیکھ لیا، انہوں نے ناندیڑ کے لیے کوئی خاطر خواہ کام نہیں کیا۔ مجلس اتحاد المسلمین ناندیڑ میں آپ کے گلی کوچوں میں، آپ کی بستیوں میں صفائی کا انتظام کے ساتھ ساتھ پینے کا صاف پانی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ روڈ، کانکریٹ کی روڈ بنائی جائے، یہ سب مجلس کے پروگرام میں شامل ہے۔ جو ہمارے ٹھیلا بنڈی پر کاروبار کرنے والے لوگ ہیں، ان کو پولیس سے تکلیف نہ ہو، وہ اپنا روزگار کر سکیں۔ ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ناندیڑ میں جتنے قبرستان ہیں ان کی حصار بندی کی جائے۔ جو ناندیڑ میں اسپتال ہے اس کو سول اسپتال کا درجہ دلا کر کم سے کم 100 بیڈ وہاں پر مہیا کیے جائیں۔ مگر آپ دیکھتے ہیں کہ دوسری پارٹی ہے، یہاں پہ ایم پی کبھی کانگریس کا تو کبھی بی جے پی کا تو کبھی کسی اور پارٹی کا رہا، ایم ایل اے ان کے رہے۔ 40-50 سال سے ناندیڑ کی بلدیہ پر کانگریس پارٹی کا کنٹرول رہا، اب بی جے پی والے ہیں۔ تو میں آپ سے یہ گزارش کرنے آیا ہوں کہ 15 تاریخ کے دن آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کر کے ناندیڑ میں ڈیولپمنٹ اور ترقیاتی کاموں کو کروانے کا سلسلہ شروع کریے۔ اگر مجلس اتحاد المسلمین کا میئر منتخب ہوگا تو آپ یقین جانیے کہ یہ جو پربھاگ جس کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا، 7، 8، 13، 15، 18، انشاءاللہ یہاں پر جو تکالیف ہیں اس تکالیف کا خاتمہ ہوگا، وہ تکالیف دور کی جائیں گی، اور چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو بلدیہ سے جو ریلیٹڈ ہو اس کو مجلس کے اراکین بلدیہ حل کریں گے۔ دوسری اہم بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جس کا ہمارے مجلس کے معزز اراکین نے ذکر کیا، کہ راشٹروادی کانگریس اچانک اپنے آپ کو سیکولر سمجھ رہی ہے۔ ایسا ہے نا کہ بلی جب دودھ پیتی ہے تو بلی یہ سمجھتی دنیا نہیں دیکھ رہی ہے اس کو۔ تو اجیت پوار موڈی کے ساتھ بیٹھ کے چائے پی رہے ہیں اور یہاں پر آ کر بول رہے ہیں کہ میں بڑا سیکولر ہوں۔ ہم اجیت پوار کو بتانا چاہ رہے ہیں کہ آپ ہر ایک کو اپنے چچا شرد پوار کی طرح مت سمجھو۔ آپ نے شرد پوار کو دھوکہ دیا، اسد الدین اویسی یاد رکھو اجیت پوار تمہارے ایسے 10 کو جیب میں لے کے پھرتا ہوں میں روز۔ جو شخص وفد کے کالے قانون بنانے میں نریندر مودی اور آر ایس ایس اور بی جے پی کا ساتھ دیا، آج وہ آ کر یہ کہتا ہے کہ ہم ایسا کریں گے، تم نے ایسا قانون بنایا جس سے ہماری مسجدوں کو چھیننے کا قانون بنایا، درگاہوں اور خانقاہوں کو چھیننے کا قانون بنایا، تم نے ایسا قانون بنایا کہ اگر کوئی مسجد اور درگاہ 100 سال پرانی ہو اور پروٹیکٹڈ مانیومنٹ اس کو ڈکلیئر کر دیا گیا ہو تو اس کا مالک وقف بورڈ نہیں ہے، اس کا مالک آثار قدیمہ کو بنا دیا گیا۔ تم نے ایسا قانون بنایا مودی کے ساتھ کہ مسجد کمیٹی کا ممبر ایک غیر مسلم ہو سکتا ہے، ڈسٹرکٹ وقف کمیٹی کا ممبر ایک غیر مسلم ہو سکتا ہے، جو سنویدھان کے خلاف ہے، دفعہ 26 کے خلاف ہے، دفعہ 14 کے خلاف ہے۔ آج وہ اجیت پوار، اس کے امیدوار آ کر بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں،
میں ان تمام اجیت پوار کے امیدواروں سے پوچھنا چاہتا ہوں، وقف قانون کے اوپر تمہارا کیا موقف ہے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ مسجد کو چھین لیا جائے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ کلیکٹر اور دیگر عہدیداروں کو جو اختیارات اس کالے قانون نے دیے اس کی تحت وہ کسی کو بھی تالے لگا سکتے ہیں؟ کوئی جا کر کمپلین کر سکتا ہے کہ یہ مسجد نہیں ہے، اس پر انکوائری آرڈر ہو سکتی ہے۔ تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، یہ چہرہ اجیت پوار کا آپ پہچانیے، اور یہ شخص موم کا بنا ہوا ہے، بہت ڈرتا موڈی سے۔ یہ پونا میں کچھ بولا تو شام تک اس کو اپنے الفاظ کو واپس لینا پڑا۔ یہ صرف سطح میں رہنا چاہتا ہے تاکہ جو 70,000 کروڑ کا گھوٹالے کا الزام اس پر لگا ہوا ہے وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ سب حرکتیں کر رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ناندیڑ کی عوام ایسی پارٹی کو ووٹ نہیں دے گی جس نے مسجد، درگاہ، خانقاہ اور قبرستان کو چھیننے کا قانون بنایا۔ یاد رکھیے، ہمارے ہندو دھرم کے بھائی ہیں، ان کے دھرمستان کا ممبر کوئی غیر ہندو نہیں بن سکتا، وہ بالکل صحیح ہے۔ مسلم دھرم کا وقف بورڈ ہے، اس کا ممبر غیر مسلم بن سکتا۔ یہ قانون اجیت پوار نے موڈی کے ساتھ اور شنڈے کے ساتھ بنایا۔ اب میں آپ پر چھوڑتا ہوں، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہمارے حمیت زندہ ہے، ملی حمیت آج بھی زندہ ہے۔ ہم کبھی بھی ان لوگوں کا ساتھ نہیں دے سکتے جو ہم کو برباد کرنا چاہتے ہیں، جو ہمارے مذہبی تشخص کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ مسلمان گناہگار ہو سکتا ہے میری طرح، مگر کبھی بھی وہ اس بات کو قبول نہیں کر سکتا کہ ان لوگوں کا ساتھ دیا جائے جو اس کی شریعت میں مداخلت کرے یا سنویدھان کے خلاف مسجدوں کو چھیننے کا قانون بنا سکے۔ میں آپ سے ایک دردمندانہ اپیل کرنے کے لیے کھڑا ہوں، یہ ایک مدعا آپ کے لیے کافی ہے۔ بی جے پی شنڈے اور اجیت پوار کو ووٹ نہیں دینے کے لیے انہوں نے طاقت کی بنیاد پر سنویدھان کے خلاف ایک کالے قانون کو بنایا۔ یاد رکھو، اگر آج آپ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو کل ایک اور قانون بنایا جائے گا، کیونکہ یہ لوگ سمجھ جائیں گے مسلمانوں میں اب وہ جذبہ باقی نہیں رہا، مسلمانوں میں وہ غم اور غصہ ختم ہو چکا ہے۔ یاد رکھو، یہ ایک امتحان کا وقت ہے۔ اجیت پوار کی پارٹی کو ووٹ دینے کا مطلب نریندر موڈی کی تائید کرنا اور اس کو ووٹ دینے کے برابر ہے۔ تو میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں، یہ غلطی ہرگز مت کریے، مجلس کو ووٹ دیجئے۔